السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے آپ بخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے سینے میں قرآن مجید کو نازل فرما دے اور ہمیں صحیح طور سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلے جی چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ اذا تتلا میں یاد رکھیں یہ تا ہے، تو نہیں ہے، تو یہاں پہ کلکلا نہ ہو جائے۔ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ تتلا کو تتلا پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ جھٹکے کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے اور نہ ہی یہاں پہ ہم کلکلا کر سکتے ہیں۔ علیہ میں عین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے۔ آیاتنا عموماً لوگ اس کو پڑھتے ہوئے یا تو الف کی کھڑی زبر ختم کر کے زبر بنا دیتے ہیں یا پھر یا کی کھڑی زبر کو ختم کر دیتے ہیں۔ آپ اگر غور سے دیکھیں تو الف کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے اور یا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ ہم اس کو پڑھیں گے آیاتنا۔ اچھا، بعض لوگ یہ غلطی بھی کرتے ہیں کہ آخر سے الف گرا دیتے ہیں۔ جب قرآن مجید میں ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے تو ہم اس کو ضرور ادا کریں گے۔ یہ الف تب نہ ہوتا جب نون زبر نہ ہوتا، اب الف ہے تو ہم اس الف کو ادا کریں گے۔ قال، قولا میں موٹا قاف ہے اور یاد رکھیں قولا نہیں پڑھنا، آپ نے قولا ہی پڑھنا ہے۔ اساطیر الاولین، تو کو پر پڑھنا ہے اور را کو پیش ہونے کی وجہ سے پر پڑھنا ہے۔ پر کا مطلب ہوتا ہے موٹا کر کے پڑھنا۔ اچھا، یہاں پہ ایک عموماً غلطی کرتے ہیں، اولین کو پڑھتے اولین، اولین نہیں ہے، یہ اولین ہے واو کی شد کے ساتھ۔ سنسمہ علی الخرطوم۔ اچھا، یہاں پہ کیا غلطی کی جاتی ہے؟ عام طور پہ لوگ سنسمہ کو پڑھتے ہیں، سنسمہ ہو تب ہوتا جب ہا کے اوپر الٹا سیدھا پیش ہوتا۔ یہ دیکھیں اس کے اوپر سیدھا پیش یہ ہے، اس کی مقدار کم ہوتی ہے، جبکہ یہ الٹا پیش ہے، اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ علی الخرطوم میں عین کو ہم درست طریقے سے ادا کریں گے اور خا کو پر پڑھیں گے اور را کو بھی پر پڑھیں گے۔ خورو، سمجھ آ رہی ہے؟ جب را ساکن ہو، را سے پہلے حرف کے اوپر پیش یا زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے، تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ خورو۔ اور را کو خا کو تو ہم حروف مستعلیہ ہونے کی وجہ سے ضرور پر پڑھیں گے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، کون کون سے ہیں؟ چلیں بورڈ پہ چلتے ہیں۔ حروف مستعلیہ ایسے لکھتے ہیں، اور حروف مستعلیہ سے مراد وہ حروف ہیں جو ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں، خواہ ان کے اوپر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، ہر صورت میں یہ حروف پر پڑھے جاتے ہیں۔ پر پڑھنے کا مطلب یہ ہے ان کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ وہ حروف کون کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، زوا، یہ ہیں جناب حروف مستعلیہ۔ ان کو اگر ہم جوڑ دیں تو ان کا مجموعہ کبھی بھی یاد کرنے کے بعد آپ کو بھولے گا نہیں، تو آپ ان کا مجموعہ یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ خا کے اوپر زبر، خسوا، زوغتن، قز، یہ حروف مستعلیہ ہیں۔ کھول کے اگر یاد کریں گے تو اور اچھی بات ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے کوئی حرف مس ہو جائے گا تو آپ ان کا مجموعہ یاد کر لیں، یہ کبھی بھی آپ کو بھولیں گے نہیں انشاءاللہ۔ خا، اگر آپ خا کو ہا پڑھتے ہیں تو آپ سے غلطی ہو رہی ہے۔ سواد کو آپ سات پڑھتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ زواد کو زاد پڑھا جاتا ہے تو غلط ہے۔ غین کو غین پڑھا جاتا ہے تو غلط ہے۔ طا کو تا پڑھا جاتا ہے تو غلط ہے۔ قاف کو کاف پڑھا جاتا ہے تو غلط ہے۔ زوا کو زا پڑھا جاتا ہے تو بالکل غلط ہے۔ یہ ہوتا ہے فرق پر پڑھنے کا اور باریک پڑھنے کا۔ چلیں جی آگے چلیں۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ اس آیت میں خاص چیزیں کیا ہیں؟
سب سے پہلے تو انا میں نون کا غنہ ادا کرنا ہے. بلونہم پڑھنے کے بجائے اس کو درست طریقے سے بلوناہم پڑھنا ہے. نون کے اوپر کھڑی زبر کو ضرور ادا کرنا ہے. آگے بلونا اصحاب الجنہ، یہاں پہ آپ کو الف کے اوپر جو مد نظر آ رہی ہے اس کی ادائیگی ضروری ہے. صاد کو پر پڑھنا ضروری ہے. ہا کو ہا پڑھنا ضروری ہے. ہا کو ہا پڑھنے کی غلطی کبھی بھی مت کریں. اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کو ٹھیک کر لیں. جنہ میں نون کے اوپر جو شد نظر آ رہی ہے اس کو غنے کے ساتھ ضرور ادا کرنی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب کبھی نون کے اوپر شد ہو یا میم کے اوپر شد ہو تو اس کو غنے کے ساتھ ادا کرتے ہیں. از اقسمو میں قاف کے اوپر ساکن کی وجہ سے یہاں پہ قلقلہ ہوگا. اچھا جی، لیسرمنہا صاد کو پر پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. نون کے غنے کو ادا کرنے کے لیے منہا ایسے پڑھنا ضروری ہے. مصبحین صاد کو پر پڑھنا ہے اور ہا کے بعد جو یا آ رہا ہے تو ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہ یا مدہ ہے. یا مدہ میں پچھلے حرف کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. فَطَافَ طوا کو پر پڑھنا ہے. علیہا علیہا نہیں پڑھنا، علیہا پڑھیں گے تو آپ حمزہ ڈال دیں گے جبکہ یہ لکھا ہوا ہے علیہا. اچھا جی، طائفم میں کیا ہے؟ طوا ہے تو اس کو پر پڑھیں گے کیونکہ طوا حروف مستعلیہ میں شامل ہے. یہ ہے طوا. طوا کو پر پڑھیں گے. اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے طائفم تو اس نے لفظ کو چینج کر کے پورے حرف کو چینج کر کے پورے لفظ کو ہی چینج کر دیا. تو یہ یاد رکھیں کہ طائفم پڑھا جائے گا نہ کہ طائفم. آگے آپ دیکھ رہے ہیں نون تنوین کے بعد حروف یمون میں سے میم آیا ہوا ہے. جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن یا تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد یا میم واو نون ان میں سے اگر کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں پہ غنہ ہوگا. یہی قاعدہ آگے بھی ہے ہمارے پاس لیکن وہ ادغام بلا غنہ کا ہے. یہ غنہ کے ساتھ ہے اور یہ غنہ کے بغیر ہے. اسی طرح نون ساکن یا دو زبر دو زیر دو پیش والے حرف کے بعد را یا لام میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں پہ ادغام تو ہوگا یعنی آپس میں ملائیں گے تو ضرور لیکن غنہ نہیں ہوگا. دیکھیں تو ہم نے اس کو کیا پڑھا من ربک، بجائے اس کے ہم اس کو پڑھتے من ربک، ایسے ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے اس کو پڑھا ہے من ربک. ٹھیک ہے. نائمون یہ مد جو ہے 5 الف کے برابر ہے تو اس کو اتنا ہی لمبا کیا جائے گا. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ. فتنادو نہیں پڑھنا، اس کو فتنادو پڑھنا کیونکہ یہ واو لین ہے، واو مدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. مصبحین صاد پر پڑھا جائے گا. ہا جو ہے اس کے تلفظ کا دھیان رکھا جائے گا. مصبحین نہیں پڑھنا، اس کو مصبحین پڑھنا ہے. ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین. ان اغدوا غین کا تلفظ ہے اس کا دھیان رکھنا، ایک تو حلق سے نکلے گا دوسرا پر کر کے نکلے گا. علی عین جو ہے وہ الا نہیں پڑھنا. اگر آپ الا پڑھیں گے تو دیکھیں اس الا کا مطلب ہوتا ہے پر یعنی کسی چیز کے اوپر، اور جبکہ یہ اگر آپ ایسے پڑھیں گے الا حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خبردار سنو. تو آپ خود دیکھیں کہ قرآن مجید کا مطلب کیسے ہم سے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے اور مطلب بھی غلط ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم اعلیٰ ہی پڑھیں گے. حرثکم را پر کیونکہ را ساکن ہے اور را سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، یہاں بھی اخفا ہو رہا ہے اور یہاں بھی اخفا ہو رہا ہے. اخفا والے حرف کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ ان کنتم صارمین صاد پر پڑھنا ہے. فانطلقوا وهم يتخافتون. فانطلقوا طوا کو بھی پر پڑھنا ہے اور قاف کو بھی پر پڑھنا ہے. یتخافتون میں خا کو پر پڑھنا ہے جبکہ یہاں پہ واو مدہ ہو رہا ہے اس کو ادا کرنا ہے. اگر اس کو آپ پڑھیں گے یتہافتون تو دیکھیں آپ نے تو خا کو ہی چینج کر دیا. یتہا تو تب ہو جب ایسا والا ہا ہو، یہاں پہ ہمارے پاس نقطے والا خا ہے تو ہم اس کو یتخا ہی پڑھیں گے. أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ.
गुन्ना अदा करना है आपने। और अलैकुम इसकी में मीम साकिन के बाद मीम मुतहरिक आने की वजह से इदगाम में शफ़ी का कायदा हो रहा है, तो इदगाम भी करेंगे और यहाँ पे गुन्ना भी करेंगे। वग़दौ अला हरदिन क़ादिरीन, वग़दौ वाउलीन और गैन के मखरज का ध्यान रखना है। अला हरदिन रॉ को पूरा पढ़ना है क्योंकि रॉ साकिन है और उससे पहले हर्फ के ऊपर ज़बर है। क़ादिरीन मोटा खौफ है, इसको कादिरीन पढ़ेंगे तो इस फिर हमने लफ्ज़ को चेंज कर दिया, कादिरीन की बजाय इसको हम पढ़ेंगे क़ादिरीन मोटे खौफ के साथ। फलम्मा रअौहा क़ालू इन्ना लज़ाल्लून। फलम्मा मीम का गुन्ना। अच्छा यहाँ पे आपने नोटिस किया है कि जब मुशद्दद हर्फ आ जाए इस वाली मत के बाद तो उस हर्फ को मजबूती से पकड़ते हैं बाकायदा। वैसे अगर आप इसको पढ़ते हैं लज़वालून तो गलत है, इसको क्या पढ़ेंगे लज़वालून। वैसे मैंने आपको बताया था लाम पे रुकना जायज़ नहीं है, लेकिन इसके ऊपर ऑटोमेटिकली रुका जाता है क्योंकि मद वाले हर्फ के बाद मुशद्दद हर्फ अगर आ जाए तो उसको मजबूती से पकड़ते हैं। बल नहनु महरूमून, नहनु हा के तलफ़्फ़ुज़ का ध्यान रखना है और महरूमून हा का तलफ़्फ़ुज़ भी ध्यान से पढ़ना है और रॉ को भी पुर पढ़ना है क्योंकि वाव साकिन से पहले रॉ के ऊपर पेश आई है। इतना सबक काफ़ी है। फिर से वही बात, थोड़ा पढ़ें और अच्छा पढ़ें, बल्कि बेहतरीन पढ़ें। आप इस सबक को गौर से पढ़िएगा और अपनी गलतियां दुरुस्त करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इससे अलग कोई तरीके से पढ़ रहे हैं, किसी लफ्ज़ को कमज़ोर और किसी को मोटा पढ़ना है तो बारीक, तो आप इस सुन के अच्छी तरह से अपनी गलतियाँ ठीक कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक इंशाल्लाह नए सबक के साथ। आएँ और कुरान मजीद सीखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।